اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 73 اور 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے 7واں اور 8واں دونوں رکوع یہودیوں کی سازشیں، یہودیوں کی چالیں، مکر و فریب، شرارتیں، ان کا اجمالی طور پر ذکر یہاں بھی آ رہا ہے، اور یہی مضمون سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں 10 رکوعوں میں بیان ہوا۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی، ایک تدبیر اختیار کی کہ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا بیٹھو اور شام کو آ کے پروپیگنڈا کرو کہ ہم نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا، اور جو کچے پکے مسلمان ہیں شاید وہ واپس آ جائیں۔ اب اس پر یہ بات کہی جا رہی تھی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم ایمان لاؤ مگر واسطے اس کے جس نے تمہارے طور طریقے کی، تمہارے دین کی پیروی کی، اس کا کہا مانو، اس کے علاوہ کسی کا کہا نہ مانو۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اس بات کا جواب اللہ نے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ بات آئے بھی تو کیا جواب دیتے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم۔ اب یہاں وہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ہمارے طور طریقے پر ہی چلنا، تم جو لوگ تمہاری بات کہیں، تمہارے نظریے کے مطابق ہوں، یہودی ہوں، توریت کی بات کریں، ان کی بات ماننا، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ اس کی وجہ یہاں بیان ہوئی ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مانند جو تم دیے گئے، یعنی اس کی بات ماننا جو توریت والے ہیں۔ تمہیں توریت دی گئی تھی، اور اگر کوئی توریت کی بات کہتا ہے تو تم اس کی بات ماننا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے، تمہارے خلاف حجت بنا لیں کل قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حجت بنا لیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے، سورہ بقرہ میں آیا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب یہ واقعہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پہلے آغاز میں مسلمان گئے، انہوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ مکے میں ایک دعوت اٹھنے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور یہودیوں کی کتابوں سے یہ بات سنی ہوئی تھی، وہ انہوں نے بیعت کر لی، اور پھر جا کر مدینے میں یہودیوں کے گروہوں کو یہ بات بتائی کہ ہم تو تم سے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اب تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ تو قرآن مجید نے وہاں یہ بات نقل کی کہ یہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ جو لوگ توریت میں تحریف کرتے رہے، جو لوگ قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں، ان کو کیسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی؟
یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہاں ان کے پاس یعنی مدینے میں جو عمرہ کر کے یا حج کر کے لوگ واپس جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، تو ان کے پاس جو ملنے کے لیے ان کو آتے یہودی، وہ اپنی بات بتاتے، تو پھر مسلمان بھی جو پہلا گروہ آیا اس کی بات دوسرے گروہ کو بتاتے کہ تمہارے بھائی تو یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں، تو پھر آپس میں بات کرتے کہ بھئی اپنی باتیں تو جا کے نہ بتاؤ، تم اپنی بات جا کے بتاتے ہو، اور مسلمان جو ہے وہ تمہاری بات ہی ہمارے منہ پہ دے مارتے ہیں، اور یہاں بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور یہی بات کا اگلے جہان میں بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو وہاں بھی یہی بات کہی، او یحاجوکم عند ربکم، کیوں یا وہ تمہارے خلاف جھگڑا، تمہارے خلاف حجت بنا لیں، دلیل بنا لیں، یہاں بھی اور تمہارے رب کے پاس بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک فضل، دولت، علم کی دولت، مال کی دولت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور بڑا وسعت والا جاننے والا ہے۔ آج بھی بالکل اسی طرح ہے، کسی غریب کا بچہ کوئی پڑھ کے آ جائے اور وہ عالم دین بن جائے، نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو اس کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا کوئی۔ بھئی ہماری بات کرو، جو ہم برادری رسم و رواج کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرو، ہم تمہاری بات کیوں سنیں گے؟ تو یہ قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے تا عدم قیامت چل رہی ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی دو آیات دیکھیں کہ اس وقت بھی یہودیوں نے یہ اسٹریٹجی اور تدبیر اختیار کی، اور آج بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ اگر پڑھ کے آ جائیں اور دین میں داخل ہو جائیں، طریقہ کار کو بدل لیں، تو جو پہلے طریقے والے ہیں وہ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو رسم و رواج چل رہے ہیں، برادری رسم و رواج چل رہے ہیں، ان کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لے، وہ مخصوص کر لے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔